صبر کرنے والی عورت کو اللہ کی کون سی خوشخبری ملتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں جب ایک عورت ٹوٹ کر صبر کرتی ہے تو زمین و آسمان کے دروازے اس کے لیے بدل جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خوشخبری کیا ہے جو اللہ خود ایسی عورت کو دیتا ہے؟ شام کے دھند میں چھوٹی سی کچی بستی کے ایک کونے میں زینب بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پر آنسو سوکھ چکے تھے، مگر دل کا درد ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ غربت، محرومی اور شوہر کے ظلم نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ زینب کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ ایک ماں تھی، ماں جس کے کندھوں پر 3 بچوں کی بھوک، معصوم آنکھوں کی خواہش اور ٹوٹے دل کی خاموش چیخیں بوجھ بنی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر رفیق دن رات نشے میں ڈوبا رہتا، کبھی پیسوں کے لیے اسے مارتا پیٹتا، کبھی گالیاں دیتا، کئی بار وہ کہتا تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، گھر میں بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ زینب کے کانوں میں یہ الفاظ تیر کی طرح لگتے، مگر وہ خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جواب دیا تو بچوں پر مزید ظلم بڑھے گا، اس لیے وہ صبر کا جام پیتی رہی۔ ایک رات جب سو گئے، زینب نے آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھائے۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، اے میرے رب، میں ٹوٹ گئی ہوں، میرے پاس نہ دولت ہے، نہ سہارا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی سمجھنے والا۔ اگر تو میرا سہارا نہ بنا تو میں کہاں جاؤں؟ میرے بچوں کا رازق تو ہی ہے، میرے دکھوں کا مرہم تو ہی ہے۔ وہ روتی رہی یہاں تک کہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی یہ دعا عرش الہی تک پہنچ چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی مظلوم اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میری عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد کیوں نہ ہو۔ آزمائش کی شدت چند دن بعد حالات اور سخت ہو گئے۔ رفیق نے نشے کے لیے گھر کا برتن تک بیچ دیا، بچے بھوکے پیاسے بیٹھے تھے۔ زینب نے محلے سے قرض مانگا، مگر سب نے کہا پچھلا قرض بھی نہیں دیا، ہم کیسے مدد کریں؟ زینب خالی ہاتھ گھر لوٹی، بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا بیٹا آج ہم صبر کریں گے، اللہ ہمیں کل کھلائے گا۔ وہ لمحہ جس نے سب بدل دیا۔ اسی رات دروازے پر دستک ہوئی، زینب ڈری ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھولا تو ایک اجنبی نے ایک تھیلا رکھ کر کہا باجی یہ آپ کے لیے ہے۔ تھیلے میں آٹا، چاول، دالیں اور بچوں کے لیے دودھ کے ڈبے تھے۔ زینب سجدے میں گر گئی، صبر کی خوشخبری، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس عورت نے شوہر کے ظلم پر صبر کیا اللہ اسے جنت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جگہ دے گا۔ رفیق کی سزا اور تبدیلی۔ ایک دن رفیق نشے کی حالت میں سڑک پر گر پڑا، گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہوا اور کئی دن اسپتال میں رہا۔ وہاں اسے پہلی بار بیوی کی قربانیاں یاد آئی۔ گھر آ کر اس نے زینب کے پاؤں پکڑ لیے، زینب میں نے تم پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ زینب نے کہا اگر اللہ معاف کرتا ہے تو میں بھی کرتی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے صبر کرنے والی عورت کی عزت سب کے سامنے بڑھا دی۔ ایک رات زینب نے خواب دیکھا، وہ ایک باغ میں چل رہی ہے، درختوں پر ایسے پھل ہیں جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھے۔ ایک نورانی ہستی کہتی ہے اے صبر کرنے والی عورت، آج یہ جنت تمہاری ہے۔ جمعہ کے خطبے میں امام نے یہ آیت پڑھی اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ زینب کو یقین ہو گیا کہ یہ خوشخبری اسی کے لیے ہے۔ رفیق نے نیکی کی طرف قدم بڑھایا، مگر کچھ ماہ بعد پھر بیماری آ گئی، تنگی دوبارہ لوٹ آئی۔ زینب نے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے پھر مدد کی۔ جیسے جیسے زندگی گزری، زینب کے بچے کامیاب ہوئے، گھر میں برکت آئی۔ رفیق بدل گیا، مگر امتحانات آتے رہے اور ہر بار صبر کے بعد نئی خوشخبری ملی۔ جب زینب کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ کمرہ نور سے بھر گیا ہے۔ 2 فرشتے آئے اور کہا اے صبر کرنے والی عورت، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ زینب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس کی روح اللہ کے حضور چلی گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ یہ وہ خوشخبری تھی جس کا وعدہ قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پکار ہوگی، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا تھا، آؤ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسی عورتیں اللہ کی خاص مہمان ہوں گی۔ زینب کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ صبر اندھیروں میں روشنی ہے۔
عورت کے آنسو ضائع نہیں جاتے، اللہ صبر کرنے والی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔